السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی باچا بائے نگاہ راحل پارٹ 12۔ سلطانہ کا سلطان کے محل سے جانے کا وقت آ گیا تھا، مگر کون جانے کہ جدائی مستقل تھی یا پھر عارضی۔ رات کے 10 بجنے والے تھے، اسے اب واپس جانا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ لان میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی جمرے خاتون اپنے اور ان دونوں کے لیے ترک چائے بنا کر لائی تھی۔ براق نے چائے کمرے میں ہی منگوا لی تھی۔ نینا تم اکیلے مت جانا، براق آبے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں نا۔ وہ اپنا پرس کندھے پر ڈالے کھڑی تھی۔ میرائے کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ باہر ٹیکسی بھی آ گئی تھی۔ جمرے خاتون اور میرائے نے اس سے کہا تھا کہ اسے ڈرائیور چھوڑ آتا ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، اسے نرمی سے جواب دیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ چائے کا خالی مگ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ فون پر کسی سے بات کر کے اس نے موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر چائے کے خالی مگ کے ساتھ رکھا تو اس کے کانوں میں ایک دم کچھ آوازیں آئی۔ یہ آوازیں لان سے آ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی سے وہ پردہ ہلکا سا سرکا اور نیچے لان کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے خوب واضح ہو گیا۔ میرائے ٹھیک کہہ رہی ہے، براق تمہیں چھوڑ آتا ہے، اس وقت اکیلے مت جاؤ تم، جمرے خاتون اصرار کر رہی تھی۔ براق نے جیسے ہی یہ سنا تو ایک دم پلٹنے لگا، یوں کہ کار کی چابی لے اور نیچے لان میں جائے، لیکن تبھی اس کے قدم رکے۔ نیچے لان میں سے نینا کے انکار کرنے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ رک گیا، واپس کھڑکی کی طرف پلٹا اور کھڑکی پر گرا پردہ دوبارہ ہلکا سا سرکا کر لان کا منظر دیکھنے لگا۔ نہیں جمرے خاتون، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ ان کے اصرار پر بھی نہ مانی، اپنی ویلیوز جانتی تھی وہ۔ براق کے چہرے پر خود بخود اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، نیلی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ لڑکی اب جمرے خاتون سے گلے مل رہی تھی اور ہاتھ سے خدا حافظ کا اشارہ کرتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ جب تک وہ گیٹ پار کر کے ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی، وہ وہیں کھڑا رہا۔ افق پر چھائے گہرے بادلوں کے سائے اب دور کہیں گم ہو چکے تھے۔ چاند کی ٹکیاں اب افق پر اپنی روشنی بکھیرے ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کی روشنی پول کے نیلے پانی پر اپنا رعب بھی جمائے ہوئے تھی۔ سفید شرٹ جس کے بٹن اوپر سے کھلے تھے، سفید ٹراؤزر، وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ چہرے پر سوچ کی لکیریں قائم کیے وہ نیٹوریم میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ میرائے خفگی سے پیر پٹکتی، وہاں کب آئی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ وہ اس وقت ایک سیاہ رنگ کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ ہلکے سنہرے بال ایک ڈھیلے سے بن میں بندھے تھے۔ آبے، آپ نے نینا سے اتنی بحث کیوں کی؟ اس نے خفگی کے عالم میں پوچھا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں صرف اس کا مینٹل کیلیبر دیکھنا چاہ رہا تھا، صاف گوئی سے جواب دیتے ہوئے اس نے شانے اچکائے۔ انہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا، مگر کیوں؟ تم جانتی ہو نا، میرے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ میں کسی کو وضاحت نہیں دیتا۔ اس نے اب کی بار تھوڑی سختی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے اس کو لب کاٹتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ مجھے نہیں پسند کہ کوئی مجھ سے بار بار سوال کرے، اس نے مزید کہا تو اس کے لہجے میں سختی کچھ کم تھی۔ میرا عزب سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے پلٹی اور جلے پیروں والی بلی کی طرح وہاں سے چلی گئی۔ تم مجھے نہیں سمجھ سکتی میرائے، میں تو خود اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کے جانے کے بعد براق نے دھیرے سے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا۔ لاہور، پاکستان۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک پورے ڈرائنگ روم میں گونج رہی تھی۔ ہر سو خاموشی چھائی تھی۔ درخت دھیرے سے سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ موسم میں زیادہ خنکی بھی نہ تھی۔ وہ صوفے پر کروفر کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا پرسوچ نگاہوں سے سامنے پڑی میز کو دیکھ رہا تھا، یوں کہ اس کا ذہن کہیں اور ہی موجود تھا۔ ساتھ ہی کچھ قدموں کے فاصلے پر اسلم سر جھکائے کھڑا تھا۔ سگریٹ کا زہریلا دھواں ہر سو پھیلا تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی اسلم کو بلایا تھا، لیکن ابھی تک اس نے بات شروع نہیں کی تھی۔ نینا کب واپس آ رہی ہے ترکی سے؟ سگریٹ کا ایک گہرا کش لینے کے بعد اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، مگر شاید اس مہینے تک آ جائے، اس نے ترنت سے جواب دیا۔ میکائل نے سگریٹ کے مزید 2-3 کش لیے اور ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ایک طرف کو اچھال دی۔ اس کا سلگتا بجھتا انگارہ بالکل اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ آپ نے کیا سوچا ہے اب؟ کیسے لیں گے آپ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ؟ چند لمحے بعد اسلم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کچھ ہی دنوں میں تم ایک انٹرویو دیکھو گے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا، جس میں نینا انٹرویو لے رہی ہوگی۔ جانتے ہو وہ کس کا انٹرویو لے رہی ہوگی؟ اس نے ایک نظر اسلم کو دیکھا جو اسے ہی سوال نگاہوں سے تک رہا تھا۔ میکائل ایک دم خباثت سے دانت نکال کر مسکرایا۔ وہ میرا انٹرویو لے رہی ہوگی اور اس وقت میں اپنا حساب پورا کروں گا۔ اس نے چہرہ مڑ کر درشتی سے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔
اور پھر مانی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، یہاں تک کہ یہ مسکراہٹ ظالمانہ کہکہوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ مسکراہٹ کہکہے کسی کی زندگی میں تباہی لانے والے تھے۔ نہ وہ رنگ فصل بہار کا، نہ وہ روش و ابر بہار کی، جس ادا سے یار تھے آشنا، وہ مزاج باد صبا گیا۔ تاریخ تھی 9 مارچ 2022۔ آج صاف، شفاف اور اجلا سا دن تھا۔ آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، یوں کہ اس کی سنہری کرنیں افق سے سیدھا اس کے کمرے کی بالکنی میں آ کر گر رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی جب ایک دم اس کے موبائل کی اسکرین پر وہ نمبر روشن ہوا جسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کا دل کھل اٹھتا۔ اس نے کال فوراً ریسیو کی، چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ قائم ہوئی۔ تو تمہیں یاد آ گئی میری؟ فون کان کے ساتھ لگاتے ہی اس نے ناز و نخرے سے بھرپور انداز میں کہا، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تمہاری یاد تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ دوسری جانب سے میرات نے کہا تو وہ ایک دم مسکرائی۔ تمام، تو کیسے فون کیا؟ اس نے مصنوعی خفگی اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ میرائے، میں چاہتا ہوں کہ تم کل مجھ سے ملنے آؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی کے ساتھ کچھ سنجیدگی بھی بھر آئی۔ وہ چونکی، ناراضی اور خفگی کو بھول کر اس کے دل و دماغ میں پریشانی اور فکر کی کئی لہریں چھا گئی۔ اعصاب تن گئے۔ کیا مجھے آنے سے پھر جھوٹ بولنا پڑے گا؟ اس نے دل ہی دل میں ناگواری سے سوچا اور پھر سر جھٹکا۔ ملنے؟ مگر کیوں؟ اس نے متفکر انداز میں ہچکچا کر پوچھا۔ میں 2 دن بعد تمہارے گھر اپنے لیے بلکہ ہمارے لیے بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس نے تڑاک سے جواب دیا تو میرائے کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے، ماتھے کے بل بھی غائب ہو گئے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ایلدار؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی کے عالم میں تقریباً چلائی۔ یقین نہیں آ رہا تو اب کر لو یقین، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ دوسری جانب سے اس کی آواز میں بھی مسرت کے کئی رنگ موجود تھے۔ لیکن تم کل ملنا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی رشتے میں بندنے سے پہلے ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں۔ انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ ہمارے درمیان تو سب باتیں کلیئر ہے، تو پھر ایسا کیا ہے جو ابھی ڈسکس کرنا باقی ہے؟ اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو میں تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بس تم کل آ رہی ہو، سمجھ آئی؟ اس نے اب کی بار کچھ درستی اور سختی سے کہا۔ نہیں، حکم دیا۔ ایود، میں آ جاؤں گی، مگر کہا اور کس وقت؟ اور اس نے کسی غلام کی طرح اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ کل صبح 11 بجے میرے گھر پر۔ جواب ترنت سے آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک خوفناک سی چمک امڑی۔ تمہارے گھر؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے جھجک کر پوچھا۔ وہ دوبارہ اس کے گھر جمرے خاتون سے جھوٹ بول کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میرات نے اب کی بار مسکرا کر پوچھا۔ یوں کہ جب کوئی غلام اپنے حکمران کی بات مان لیتا ہے تو حکمران غلام سے خوش ہی ہوتا ہے۔ ایلدار، مجھے اب ایسے چھپ چھپ کر ملنا، آنے سے بار بار جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا، اس نے کہا تو اس کے انداز میں تکلیف اور شرمندگی دونوں موجود تھی۔ اللہ اللہ، بس بھی کرو، کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ یاد رکھو، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، پھر جھوٹ کیا چیز ہے؟ اس نے آئیبرو چکاتے ہوئے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ بات اس نے بالکل غلط کہی تھی۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، دونوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور جو ان اصولوں کو بھول جائے تو شکست اس کا مقدر بنتی ہے۔ بے شک اصول کے بغیر حصول ممکن نہیں۔ ہاں، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو درست مانتے ہوئے دکھی سے انداز میں کہا جیسے وہ یہ سب ماننا نہیں چاہ رہی تھی۔ اچھا، اب ان سب باتوں کی فکر چھوڑ دو، تم اب صرف ہمارے بارے میں سوچو، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آخر وہ کامیاب ہو گیا تھا اسے راضی کرنے میں، اب مسکرانا تو بنتا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میرائے نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ تم بھی، اللہ حافظ۔ جاؤ میرا یامان، ایلدار جان تمہیں الوداع کہتا ہے۔ اور میرات نے یہ کہہ کر فون کھڑک سے بند کر دیا۔ میرائے نے محسوس کیا کہ اس نے کچھ مختلف انداز میں اسے الوداع کہا تھا۔ اس نے اس خیال کو اپنا وہم کہہ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ میرائے سے بات کرنے کے بعد وہ صوفے پر آ کر ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا اور اس محل جیسے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھا اور کچھ دیر پہلے میرائے سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہاں وہ سرمئی آنکھوں والا ہینڈسم لڑکا ایرن بھی موجود تھا جس نے ان دونوں کی ساری گفتگو سنی تھی۔ اس کے سامنے والے صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا اسے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔
تو میراد اب کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس نے تجسس سے بھری نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے پوچھا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ چہرے پر حد درجے کی سنجیدگی اور سختی چھا گئی، یہاں تک کہ اس کے سفید چہرے پر سبز رگیں تن سی گئی۔ بس یوں سمجھو کہ براق کی تباہی نزدیک ہے۔ اس نے یقین نہیں، بہت یقین سے لب بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ کل تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کا سوال پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایرن نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن وہ کچھ کہہ نہ پایا۔ احمد قید خانے سے بھاگ جائے گا اور اسے میں بھگاؤں گا، اور اس نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا۔ لیکن اس نے ایک وقفہ لیا۔ وہ ایسا صرف میرے کہنے پر کرے گا، اس نے لب کچلتے ہوئے مزید کہا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، احمد ایک فوجی افسر ہے اور ایک فوجی کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، تو تم نے اس سے کیسے اپنی باتیں منوائی؟ اس نے ناسمجھی اور مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میراد نے سر جھٹکا اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ فوجی افسر کو قابو نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے مجبور ضرور کیا جا سکتا ہے، اس نے بے حد فاتحانہ انداز میں کہا۔ تاریخ 11 جنوری 2022۔ یہ منظر ایک سفید پوش گھر کا تھا۔ افق پر بادلوں کا جال بچھا تھا جو کچھ ہی دیر میں برسنے والے تھے۔ ایسے میں اس گھر کے ایک کمرے میں سنگل بیڈ پر وہ بوڑھی عورت سو رہی تھی جو احمد کی والدہ تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کا ایک ڈبہ پڑا تھا۔ سر درد کی دوا، بلڈ پریشر کی دوا اور بھی کئی دوائیں ایسے امراض کی پڑی تھی جو بڑھاپے میں انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ اس کمرے سے باہر نکل کر ایک چھوٹا سا لاؤنج آتا اور کچھ قدموں کے فاصلے پر باورچی خانہ اور تھوڑی دور کر کے ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور آدھا بند تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی اور مضطرب سے انداز میں ٹہلتا ہوا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیں یاسر بے، میں نے آپ کو اس کام کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ احمد نے چند سیکنڈ کا وقفہ لیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایلدار کے بارے میں ایک خبر لا کر دیں، چاہے آپ کو اس کا پیچھا کرنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دیتا ہوا بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ماتھے پر سلوٹیں نمایاں تھی، بھوری آنکھوں میں اضطراب۔ یاسر بے ایک ریٹائر فوجی افسر تھے لیکن ان کی احمد سے بہت عرصے پہلے تک کی وابستگی تھی، اور انہیں جب احمد سے یہ معلوم ہوا کہ معاملہ ملک کے دشمن کا ہے تو وہ اس معاملے پر بے حد سنجیدہ اور متفکر ہوئے۔ انہوں نے احمد سے اس کی پوری مدد کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ تاریخ تھی 13 جنوری 2022۔ احمد فارمیسی سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی والدہ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ ان کے لیے دوائیاں خریدنے آیا تھا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے ابھی سیٹ بیلٹ پہنی ہی تھی کہ تب ہی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھا تو فوراً سے کال ریسیو کر لی۔ احمد، تمہارا شک ٹھیک نکلا، دوسری جانب سے یاسر بے کہہ رہے تھے تو احمد کے حلق میں کچھ اٹکا، ماتھے پر کئی بل نمایاں ہوئے، اعصاب تنے۔ ایلدار ہی میراد ہے، انہوں نے حد درجے کی سنجیدگی کے ساتھ کہہ ڈالا۔ احمد سکتے میں رہ گیا، اس کے لیے وقت رک سا گیا۔ سب کچھ ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لوگ 2 سال سے جس شخص کے ساتھ کام کر رہے تھے، جس کے ساتھ دشمنوں کے خلاف کئی محاذ لڑے، وہ شخص ہی ان کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اس نے فون بند کیا اور موبائل پر اضطراب کے ساتھ براق یا امان کا نمبر ملانے لگا، اور پھر ایک دم اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ جھلکا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یا کیا براق بے مجھ پر یقین کریں گے؟ اس کے دل پر بہت سا بوجھ پڑنے لگا۔ اس نے موبائل سامنے ڈیش بورڈ پر اچھال دیا اور ضبط کے ساتھ مٹھی بھیج کر لبوں سے ٹکائی۔ اس کی بھوری آنکھوں پر ونڈو اسکرین سے ٹکراتی سورج کی کرنیں گر رہی تھی، جس وجہ سے اس کی آنکھوں کا رنگ کبھی سنہرا تو کبھی ہلکا بھورا دکھتا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں حد درجے کی پریشانی، تکلیف اور تیش تھا۔ مجھے پہلے کچھ ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے، یوں ہوا میں تیر چلانا کہیں کوئی خطرہ نہ لے آئے۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد بالآخر فیصلہ کر لیا۔ ایلدار، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، لب غصے سے کاٹتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا۔ تاریخ تھی 20 جنوری 2022۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ سوال ایلدار کی طرف سے پوچھا گیا۔ معلوم نہیں، مگر یہ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے، براق نے کہا تو اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ سن کر احمد کے جسم میں جیسے ایک کرنٹ سا دوڑا اور اس کے اعصاب تنے۔ ایک نظر اس نے براق کو دیکھا اور پھر ایلدار کو۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا، خوف، گھبراہٹ کی لہریں، پریشانی اور بے یقینی۔ کیا مجھے براق بے کو بتا دینا چاہیے؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا اور جواب میں نفی میں دھیرے سے سر جھٹکا۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو احمد؟ براق نے اس کی یوں حواس باختہ سی حالت دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں براق، اس نے بمشکل گلے سے آواز نکالتے ہوئے کہا۔ براق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاش میں آپ کو سب بتا سکتا، اس نے تعصب سے سوچا۔ استنبول پر شام کے گہرے رنگ
छा रहे थे। आफताब गुरूब हो रहा था। ऐसे में वो फौज के खुफिया अड्डे से कुछ ही फासले पर एक दरख्त के नीचे वो खड़ा रहा। फोन कान के साथ लगाए वो यासर बेग से बात कर रहा था। उसके साथ साथ उसने दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसने पहले कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन अब जहनी तनाव और शदीद परेशानी के बाद उसने इस बुरी आदत को अपना लिया था। अहमद, मुझे ये बताओ कि एल्दार इस वक्त कहाँ है? दूसरी जानिब से यासिर बे ने तेज लहजे में पूछा। इस वक्त तो वह हमारे साथ ही था। उसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें कायम थी। अभी कहाँ है वो? उन्होंने तुरंत से पूछा। अभी तक वो बाहर नहीं आया। उसने गर्दन मोड़ते हुए इर्द गिर्द एक मुतलाशी निगाह डाली और कहा, अच्छा, तुम मुझे उसके बारे में जितना जल्दी हो सके इतला दो, क्योंकि अब की बार हमें उसका ठिकाना ढूंढना है। उन्होंने मुस्तरब लहजे में कहा। हाँ हाँ, मैं आपको सारी इतला। और फिर उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। बुराक बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अहमद, तुमने कब ये सिगरेट पीना शुरू किया? उसकी जानिब से जब कुछ न कहा गया तो उसने पूछा। वो बस कुछ दिन पहले ही। उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। दिल तो कर रहा है कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन मुझे इस वक्त दिल की नहीं, दिमाग की सुननी है। रात गहरी हो चुकी थी, बेहद गहरी। ये मंजर था उस महल जैसे घर के कंट्रोल रूम का। दीवारों पर कई मॉनिटर्स लगे थे जिनमें उस घर के एक एक कमरे की फुटेज दिखाई दे रही थी। यहाँ मिरात मौजूद था और उसके साथ साथ अहमद अल्ब भी। अहमद को जैसे ही मिरात की इतला मिली, उसने और यासिर बे ने उसका पीछा किया और आखिरकार उन्होंने उसका ठिकाना ढूंढ ही लिया। लेकिन कौन जाने कि वो दोनों इस घर के मालिक की इजाज़त से ही उस तक पहुंचे थे। यासिर भी उसके साथ उस महल जैसे घर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे मिराज से अकेले में मिलना है। यासिर बे ने उसकी बात मान ली और उस बंगले से कुछ ही फासले पर कार पार्क करके उसमें उसके आने का इंतजार करने लगे। उन्हें उसके अकेले जाने के मुतालबे पर कोई एतराज़ न था। तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। उसकी तरफ रुख मोड़कर उसने फातिहाना अंदाज में बाजू फैलाकर कहा। कुछ कदमों के फासले पर ही अहमद खड़ा था। हाँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मिरात। उसने जब्त से मुठ्ठियां भींचते हुए कदरे बुलंद आवाज में कहा, और आखिर में उसका नाम काफ़ी चबा चबा कर अदा किया। वल्लाह वल्लाह, तुम्हें तो ये भी मालूम हो गया कि मैं ही मिरात हूँ। उसने मसनूई हैरत जाहिर की। अंदाज यूँ था जैसे उसका तमस्सुर उड़ा रहा हो। अहमद ने भीजे हुए जबड़े तैश के आलम में सुर्ख पड़ती आंखों के साथ उसे घूरा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। वो अपने सामने खड़े शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन तभी मिरात ने उससे हाथ से इशारा करते हुए रुकने को कहा। ना, ये गलती मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगा। हाथ में थामे रिमोट को लहराते हुए जब उसने कहा तो अहमद के कदम जंजीर हुए। ये रिमोट उसने अपनी पैंट की जेब से निकाला था। ये कोई आम रिमोट नहीं था। अहमद की अब की बार इस रिमोट को तशवीशनाक नज़रों से घूरा। ये रिमोट किसका है? वो कुछ कुछ समझ गया था, इसीलिए उसकी ज़बान से अल्फाज मुश्किल ही अदा हो पाए। दिखने में ये सिर्फ एक रिमोट है, लेकिन असल में इसका ये एक बटन। उसने रिमोट के एक सुर्ख बटन पर उंगली से इशारा किया। तुर्की के 8 शहरों को तबाह करके रख सकता है। सबूत दिखाऊं? लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। उसने बेहद संजीदगी से कहते हुए जरा से शाने उचकाए और फिर कंट्रोल रूम के दरवाजे की तरफ आंख से इशारा किया। अहमद ने बेसाख्ता उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। कंट्रोल रूम का दाखिली दरवाज़ा खुला और अधेड़ उम्र शख्स कमरे में दाखिल हो रहा था। उसे देखकर मिरात के चेहरे पर एक मानी खास मुस्कुराहट फैली। आओ यासिर, खुश आमदीद। उसने निहायत पुरजोशी के साथ यासिर बे का इस्तकबाल किया। अहमद तो हक्का बक्का ही रह गया। क्योंकि यासिर बे बहुत खुशदिली के साथ मिरात से अब गले मिल रहे थे। बहुत शुक्रिया मिरात बे। उससे गले मिलने के बाद यासिर ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद बेहद हैरत ज़दा और साकित सा होकर ये मंजर देख रहा था, गोया उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई हो। उसने लब काटते हुए उन दोनों को चंद लम्हे घूरा। अब समझ रहा था। उसकी गर्दन तन गई, माथे पर कई सिलवटें उमड़ आई। यासिर बे, आप भी? उसका लहजा जख्मी जख्मी सा था। हाँ अहमद, मैं भी, उन्होंने उसी के अंदाज में जवाब दिया। यासिर बे के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई तासुर नहीं था। तुम जानते हो, यासिर बे ने रिटायर होने के बाद अगर किसी के साथ काम किया है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तुम यहाँ जो आए हो ना, वो भी मेरी ही मर्जी से आए हो। उसने बेहद मुतकब्बर अंदाज में गर्दन अकड़ा कर कहा। यासिर बे साथ ही मुस्कुरा दिए। अहमद ने तासुब से सर झटकर अपनी जख्मी निगाहों से यासिर बे को देखा। खैर, अब मैं तुम्हें ज़रा सबूत दिखा दूँ, वो ये कहता हुआ मुड़ा।
احمد نے یاسر بے سے نگاہیں ہٹا کر مراد پر جمائی۔ اس نے یاسر بے سے نگاہیں یوں پھیری تھی جسے وہ کہہ رہا ہو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سامنے دیوار پر کئی مانیٹرز لگے تھے جن میں سے کچھ کی اسکرینز بجھی ہوئی تھی۔ مراد نے ریموٹ پر ایک بٹن دبایا تو مانیٹرز کی اسکرینز روشن ہوئی۔ مراد نے انگلی سے ایک مانیٹر کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک صحرا نما جگہ کا منظر تھا۔ یہ جگہ کہاں تھی اسے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ کیا کرنے جا رہا تھا اس کا احمد کو اچھے سے علم تھا۔ اس نے چند لمحے معنی خیز انداز میں اس مانیٹر کی اسکرین کو دیکھا اور پھر زیر لب مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا ایک بٹن دبایا۔ وہ بٹن دباتے ہی اس مانیٹر کی اسکرین یکدم ایک زوردار اور بھیانک آواز کے ساتھ دھندلی سی ہو گئی، یوں کہ اس صحرا نما جگہ میں کوئی مٹی کا طوفان آ گیا ہو۔ یہ دیکھ رہے ہو احمد، اس طرح کے کئی بم ان 8 شہروں میں بھی مختلف جگہوں پر لگے ہیں۔ تم یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ان شہروں کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس نے بے حد سرد مہری سے کہا اور ان مانیٹرز کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جن میں ترکی کے مختلف شہروں کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ اب تمہاری ایک غلطی، صرف ایک غلطی، یہاں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگیاں چھین سکتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر احمد کو دیکھا جو بالکل ساکت سا کھڑا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ، تکلیف، پریشانی اور بہت تناؤ سا تھا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، اس نے ذرا سے ایبرو اچکا کر کہا۔ احمد نے آنکھیں میچ لی، لب کچلے، مٹھیاں بھیج لی اور کچھ سوچنے لگا۔ مراد اس کا منتظر تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے اسے پھنسا لیا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ احمد نے آنکھیں کھول کر بے حد بکھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجبور تھا، وہ مراد کی بچھائی گئی بساط کا ایک مہرہ بن چکا تھا۔ یہی میں سننا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکان پھیلی۔ تو سنو اب، اس کے قریب بڑھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ تاریخ تھی 1 مارچ 2022۔ آفتاب اور بادل کے سفید ٹکڑے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں آفتاب کی سنہری کرنیں اس ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے گزرتی ہوئی ہر سو پھیل رہی تھی۔ وہ صوفے کے ایک سرے پر ٹانگ جمائے سپاٹ تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سامنے والے صوفے پر احمد بیٹھا تھا جس کے چہرے پر مغموم سے تاثرات بکھرے تھے۔ اس کی شیو بڑھی تھی، بھوری آنکھیں بوجھل تھی، یوں کہ کئی راتوں سے سو نہ سکا ہو۔ اس کے برعکس میراد کافی حشاش بشاش سا لگ رہا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھوں میں خاص چمک تھی، وہ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آخر سب کچھ اس کے مطابق جو ہو رہا تھا۔ استنیہ پاک میں میرا ایک ساتھی آئے گا، وہ اپنے آپ کو مراد کہے گا، جب ہم اسے لے کر فوج کی خفیہ بیس تک لے جائیں گے، تمہیں اسے تب ختم کر دینا ہوگا، سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے اسے حکم دیا۔ احمد نے نم آنکھوں کے ساتھ سامنے کروفر سے بیٹھے مراد کو دیکھا اور پھر تعصب کے ساتھ جذبات میں سر ہلا دیا، یوں کہ اس کا حکم تسلیم کر لیا ہو۔ ایسے براق کو لگے گا کہ مراد ختم ہو گیا ہے اور اس کا شک تمہارے اوپر چلا جائے گا۔ اس نے مزید کہا، کیا مجھے وہاں یہ کہنا ہوگا کہ میں غدار ہوں؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے زخمی انداز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں مجبوری، دکھ، شرمندگی اور تکلیف سب کچھ تھا۔ ایوب، تمہیں یہ کہنا ہوگا، لیکن اگر تم نہ بھی قبول کرو تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اپنے عمل سے ہی اپنی غداری ثابت کر دو گے، اس نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا۔ احمد نے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا۔ جو طلب پہ عہد و وفا کیا تو وہ آبروئے وفا گئی، سرے عام جب ہوئے مدعی تو ثواب صدق و صفا گیا۔ موجودہ دن۔ مراد نے اپنی بات ختم کر کے گہرا سانس لیا۔ ایرن کا تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ مراد کو جتنا ہوشیار سمجھتا تھا وہ اس سے کئی زیادہ ہوشیار تھا۔ اچھا تو یہ سب ہوا؟ اس نے حیرت سے اسے تکتے ہوئے کہا۔ ایوب، مراد زیر لب مسکرایا اور فاتحانہ انداز میں کہا، مراد میں پھر ٹھیک کہتا ہوں نا کہ تم ماسٹر مائنڈ ہو۔ مراد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اس کی تائید کی۔ اور تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، اس نے کہا تو ایرن کے چہرے پر ناسمجھی کی لکیریں ابھری۔ کیا وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا؟ وہ واقعی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہی کہ براق بہت ہی بیوقوف ہے، اس نے ایبرو اچکایا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی فاتحانہ انداز میں ہنسنے لگی۔ تمام یہ بات تم ٹھیک کہتے ہو، ایرن نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ، احمد کو قید خانے سے نکلوا کر تم کیا کرو گے؟ مراد نے انگلی سے کنپٹی مسلی اور ایک گہری سانس کھینچ کر صوفے سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے قید خانے سے نکلتے ہی میں اسے
मैं उसे वो रिमोट दे दूंगा, लेकिन अफसोस जब उससे रिमोट मिलने लगेगा तब ही मेरे बंदे उसे ख़त्म कर देंगे। उसने मसनूई तासुब ज़ाहिर करते हुए कहा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बुराक को एक और धचका तब लगेगा जब वो अपनी बहन की लाश देखेगा। और उसकी ज़बान से फ़िक्रा सुनकर एरन की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या क्या मतलब? वो वाकई हैरान था और कुछ घबरा भी गया था। मतलब यही कि उसकी बहन मिराई यामान कल इधर मेरी इस छोटे से घर में आएगी और वहीं मैं उसे अपनी सारी सच्चाई बताकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दूंगा। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाकर कहा तो एरन के चेहरे पर कुछ खुफगी और तासुफ उभरा। लेकिन तुम्हारा इस लड़की से क्या वास्ता? उसे इन सब में क्यों घसीट रहे हो? अब की बार उसका अंदाज कुदरे मुख्तलिफ था। ओ शट अप! उन फौजी अफसरान ने इस वक्त क्यों नहीं कुछ सोचा जब उन्होंने मेरी आने को बेरहमी से कत्ल कर दिया? उनका उस सब मामले से कोई वास्ता नहीं था ना? तो फिर वो दरश्ती से कह रहा था तो उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी जो जल्दी सुर्ख होने वाली थी। और उन्होंने मुझे क्यों जिंदा रखा? हाँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम फौजी अफसरान बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। वाह! उसने बेहद सख्ती से कहते हुए आखिर में सर झटका। वो जैसे अपना दिल हल्का कर रहा था। सुर्ख पड़ती आंखें अब नम हो गई थी। तमाम तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक मर्तबा फिर सोच लो। वो अभी भी उसके इरादों के खिलाफ था, लहजा भी संजीदा था। मैं एक बार इरादा कर लूँ तो उसे कोई नहीं बदल सकता। उसने शाने उचकाकर पुरएतमाद अंदाज में कहा, क्या तुम्हारे दिल में मिराए के लिए कोई भी जज्बात नहीं है? उसे बेहद अफसोस हो रहा था। जज्बात? ऐसी लड़कियों के लिए कौन जज्बात रखता है जो अपने ही घर वालों से झूठ बोलकर अपने माशूक से मिलने आती हो? उसका लहजा बहुत तल्ख था और अल्फाज तो लहजे से भी ज़्यादा तल्ख थे, लेकिन बात दुरुस्त थी। उसका ये लहजा और ये अल्फाज साफ जाहिर कर रहे थे कि मिराए के लिए मोहब्बत तो क्या, वो उसके दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं थी। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ, छोटे छोटे कदमों के साथ खिड़की की जानिब बढ़ा। एरन की निगाहें उसके कदमों का ताक़ुब करती हुई खिड़की की जानिब बढ़ी और अब खिड़की से बाहर खाली खाली निगाहों से देख रहा था। बस कल का दिन आ लेने दो, कल मेरी फतेह होगी और बुराक की शिकस्त। उसने मानी खज अंदाज में लब काटते हुए कहा। सियाह आंखों की नमी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ उन आंखों में उम्मीद नहीं, यकीन था। तारीख थी 10 मार्च 2022। दिन के वक्त भी आसमान गहरे सुरमई रंग के शिकंजे में डूबा था। गहरे बादल और घटाएं आसमान पर छाई थी। बादल तो जोर शोर से बरस रहे थे। टिप टिप करती बारिश की आवाज़ इस्तांबुल में अपना कब्जा जमाए हुए थी। शायद आज जो होने वाला था उसी वजह से आसमान भी रो रहा था। वो दिन आ चुका था जिसका मिराद काराबे को बेसब्री से इंतज़ार था, उसकी फतह का दिन। लेकिन ये दिन उसके लिए ज़्यादा ख़ास इसलिए था क्योंकि बुराक की शिकस्त का दिन था। वो एक लंबे सियाह कोट और सियाह जीन्स में मलबूस था। उसने सर पर आज वही भूरी हेड पहन रखी थी जो काराबे पहना करता। माथे पर बिखरे सियाह बाल और सियाह आंखें हमेशा की तरह बहुत ही गहरी और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो मसनूई हो, क्योंकि असल खूबसूरती तो दिल की होती है। वो आज अपने महल जैसे घर में नहीं था। वो तो आज उस छोटे से घर में मौजूद था जहाँ सब लोग मिराज से नहीं, एल्दार नामी शख्स से मिलने आया करते। उस घर के लाउंज में मौजूद था। बत्तियां जली थी, खिड़कियां बंद थी, जिस पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ कमरे की खामोशी में खलल पैदा कर रही थी। वो मुस्तरब से अंदाज में टहल रहा था जब उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। उसने मोबाइल सामने पड़ी मेज से उठाया। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाते नंबरों को देखकर उसने फौरन यस किया और फ़ोन कान से लगाया। मिराद बे अहमद को भगा दिया है कैद खाने से। फ़ोन पिक करते ही दूसरी जानिब से किसी ने भारी मर्दाना आवाज़ में कहा। मिराद की तो आंखों में चमक मजीद बढ़ गई, लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट घर कर गई। उसने फ़ोन पर उस शख्स को मजीद कुछ हिदायत दी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। चेहरा खुशी से दमक रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे वो चाहता था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि क्या होगा। क्या सच में वो उसे मार देगा? अब मिराए के साथ क्या होगा? बुराक से क्या वो अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, जिसके लिए आपको जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको नावल कैसा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।